بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ کا نور برسے گا۔ ربیع الاول میں یہ سورت پڑھنا شروع کرو، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، ربیع الاول میں اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کی طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ سراسر نور ہے، سراسر شفا ہے اور سراسر برکت ہے۔ اور ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو رچی ہوئی ہے، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لے تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایسی ایک مختصر سی صورت ہے قرآن پاک میں جو بہت ہی آسان ہے، ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چلتے پھرتے ہو یا بازار میں ہو، گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ یہ سورت چند آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے اور دل و دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع الاول میں ہی اس سورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی 3 بار، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اس گھر کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالی کا نور اترتا ہے، برکت چھا جاتی ہے، اور پریشانیاں، بیماریاں، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، تو اس لیے آج ہی سے قرآن کریم سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر سی سورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ راحت اور وہ خوشیاں بھر دے گا جس کی آپ کو تلاش ہے، اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت، محبت اور برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کے ان مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بے شمار رحمتوں سے اور برکتوں سے نوازا ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو اہل ایمان کے دل خوشی، نور اور سکون سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ دراصل ایمان کو تازہ کرنے، اللہ کی بے پایا رحمتوں کو سمیٹنے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے اور اپنے گھروں کو قرآن و ذکر کے نور سے منور کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ جو ربیع الاول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق اور خوشی کی برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو اور اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ربیع الاول کا مہینہ محض تاریخوں کا مہینہ نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی ذکر اذکار شروع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے، اس کے گھر کے کونے کونے سے نور برستا ہے، دولت، سکون، محبت اور رحمت اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی برکت کو دل سے مانتا ہے اور اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ربیع الاول کی فضیلت پانے کا حصہ ہے، اور جو شخص ان بابرکت دنوں میں ان کاموں کو انجام دے تو یقین جانو وہ اللہ تبارک و تعالی کے ان خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں جن پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو دنیا کے کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں،
براہ کرم اپنا پیارا سا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور کمنٹ میں ٹائپ کریں، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ ہماری یہ آواز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کا نام دیکھ کر ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے، آپ کے والدین اور آپ کے اہل خانہ کے لیے خصوصی دعا کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کمنٹ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا باعث بنتا ہے، اس لیے اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین اکرام، ربیع الاول یہ وہ وقت ہے جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجا دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اگر درود و سلام پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، تو یہ دلوں کی صفائی کا، دعاؤں کی قبولیت کا اور رزق میں بے پناہ برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر ربیع الاول میں اسے پڑھنے کو معمول بنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گھر میں رزق ایسے کھول دیتا ہے کہ وہ کبھی محتاجی نہ دیکھے، اور جب اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں تو انسان کا مقدر بھی بدل دیتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دوران اللہ تبارک و تعالی کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اور خاص طور پر وہ صورت پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نور و برکت کی تعلیم دی ہے، تو اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور برستا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بار بار اپنے نور کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کی ذات سراپا نور ہے، اور اس کے کلام یعنی قرآن مجید بھی وہ نور ہے جو مومن کے دل کو منور کرتا ہے، اس کی زندگی کو سکون بخشتا ہے اور اس کے گھر کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ اس بات پر زور دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں کی جائے تاکہ وہ اجڑے ہوئے مقبروں کی مانند نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب انسان خاص طور پر ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں قرآن پاک کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نور کا نزول صرف ظاہری روشنی تک محدود نہیں، بلکہ یہ نور انسان کے دل و دماغ، کردار اور گھر کے ہر گوشے کو منور کر دیتا ہے۔ گھروں میں سکون پیدا ہوتا ہے، دلوں سے نفرتیں مٹتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت اور قربت عطا فرماتا ہے۔ ربیع الاول میں جب کوئی شخص قرآن کی اس مخصوص صورت کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے گھر کو نورانی چراغ سے منور کر دیتا ہے۔ جیسے اندھیروں میں چراغ جلتا ہے تو ہر شے روشن ہو جاتی ہے، ویسے ہی قرآن کریم کی تلاوت سے دل و دماغ اور گھر کے ماحول کو اللہ کا نور گھیر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت گھروں میں معمول کے طور پر جاری رکھی جائے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس بات کی واضح تعلیم ملتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت گھروں کو زندہ اور نورانی بناتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا ہے وہ اجڑے مکان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت گھروں کو زندہ کرتی ہے اور ان میں نور اور رحمت کا نزول کرتی ہے۔ ربیع الاول چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں
قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اذکار کی خاص اہمیت ہے۔ اہل ایمان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بھرنے کے لیے قرآن مجید کی ان صورتوں کو کثرت سے پڑھیں جنہیں احادیث میں خاص فضائل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سورۃ الفاتحہ نمایاں ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت انسان کے لیے نور اور برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس سے جتنا لے گا وہی اس کا حصہ ہوگا، لہٰذا قرآن سے روشنی اور علم حاصل کیا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اسے ہر آفت اور برائی سے بچا لیں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نہ پڑھنے والے کو جہنم کی طرف۔ ان تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس بابرکت مہینے میں قرآن کی ایک مخصوص صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت، سکون اور برکت سے اس کا گھر اور دل منور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ کلمات ان لائق ہیں کہ جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم کی تعلیم فرماتے ہیں، اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے سنگ نگو نظر آتے ہیں، اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ، ہر دور، ہر حال میں اس نمونے کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بھی بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی یا دینی ہو، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کے اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے
اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکور لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیح اور اس کی عبادت و بندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پرانے پروانے پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو۔ اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن و کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے درمیان لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلباء بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ دن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس سے نفع وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں کراتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلباء کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ اے حضور، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ استغفار کی ایک تسبیح روزانہ کر لیا کر۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائیں اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو بھی استغفار کے وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیسرا شخص آیا۔ اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کرے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلباء بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اتنے سوالی آئے اور انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے اس بارے میں پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ قرآن کریم نے فرمایا، اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا کریں؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ بھی استغفر اللہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی استغفار اگر آپ کو آتا ہے تو اس کا ورد کر لیا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی اور رزق کی تنگیوں کو کیسے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔
بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی اور غم لاحق ہوتا ہے تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل میں کون سی صورت اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں، جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی گھر کا کونا کونا نور سے بھر دے گا، ہر طرف رحمتیں برکتیں نشاور ہوں گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے خاص طور پر ربیع الاول میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو آپ یہ عمل بھی کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا رات کو سوتے وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کی جو بھی حاجات ہوں، جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز ادا کر لینی ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح لے لینی ہے، اور سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی وہ صورت اور وہ بابرکت، مختصر، آسان اور رزق میں برکت دینے والی صورت جو 7 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن پاک کی ابتدائی صورت مبارکہ ہے جسے صورت الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سراسر نور ہے، سراپا شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے، اور فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے، اور گھروں میں نور اور رحمت برسا دیتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے، اور اس عرض کا جواب اللہ تبارک و تعالی خود دیتا ہے۔ تو یہ بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں سورۃ الفاتحہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس سورت کو دل سے پڑھتا ہے، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں نور ہی نور پڑ جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف زندگی کے دروازے کھولتی ہے، بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھن اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ نور اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ایسا عمل کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورۃ الفاتحہ کو دن میں 3 مرتبہ خلوص سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا تو اس سورت کو پڑھا کرے۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت اور قبولیت ہے، آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے بہترین دعا ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کو
آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار آپ مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا عمل کوئی عام نہیں، یہ سورت سراسر ہی رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدل دیتی ہے اور مقدروں کو بھی۔ یہ عمل کرنے سے گھر کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالی کا نور برسے گا اور اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم آپ پر برسے گا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس پیاری اور ایمان افروز بات کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن پاک سے اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھیے، خصوصاً سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہر حاجت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگیے۔ ربیع الاول ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق، محبت اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کریں اور اپنے گھروں میں ذکر الہی کا ماحول قائم کریں۔ یاد رکھیے کہ اصل برکت اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور جس دل میں ایمان، توکل اور نیکی ہوتی ہے اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو قرآن کے کریم کی نور سے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت و برکت سے منور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہماری جائز حاجتیں پوری فرمائے اور ہمیں ہر آزمائش میں صبر و استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ یا اللہ ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، بیماروں کو شفا، پریشان حالوں کو سکون، محتاجوں کو حلال رزق اور بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں سے ہر قسم کی برائی، نفرت، بے سکونی اور تنگی کو دور فرما کر محبت، رحمت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو انہیں صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں تک بھی ضرور پہنچائے تاکہ نیکی کی یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔